الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارادہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے گھر جائیں۔ اتنی دیر میں ویسی آواز آنے لگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی۔ شہد کی مکھیاں، ان کی جو آواز ہوتی، ایسی آواز ہونے لگی۔ ایسی آواز اس بات کی علامت تھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، اس کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ تھا جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ مکھیوں کی جیسی آواز آ رہی۔ ایک روایت میں ہے کسلسلۃ الجرس، ایسا لگتا تھا جیسے گھنٹی کھینچی جا رہی، زنجیر جو ہے پتھر پہ کھینچی جا رہی ہے، تو جو آواز ہوتی ہے کبھی ایسی آواز ہوتی اور کبھی دل کے اندر بات ڈال دی جاتی، اور کبھی فرشتہ آتا تو کیسے انسانی شکل میں۔ یہ سب طریقے تھے وحی آنے کے۔ سب سے مشکل طریقہ یہی تھا جس میں محسوس ہوتا تھا جیسے زنجیر گھسیٹی جا رہی ہے پتھر پہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقت ہوتی تھی، سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ تو غرضے کی وہ آواز شہد کی مکھیوں جیسی ہونے لگی، تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم جو صحابہ موجود تھے آپ کی مجلس میں ہم لوگ رک گئے۔ کاہے کے لیے؟ وحی نازل ہو رہی، اللہ کا تازہ تازہ کلام، پیغام آ رہا ہے، تو سن کے جائیں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی، وحی نازل ہو چکی، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اور کیا دعا کی؟ اللہم زدنا ولا تنقصنا
وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُوثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضَ عَنَّا وَأَرْضَانَا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم زدنا، اے اللہ ہمیں اور دیجئے، ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں دینے میں کمی نہ کیجئے۔ پھر کیا کہا؟ وَأَعِذْنَا، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیے، وَلَا تُهِنَّا، ہم مسلمانوں کو ذلیل نہ کیجئے، وَآتِنَا، اور ہمیں نوازتے رہیے، وَلَا تَحْرِمْنَا، ہمیں محروم نہ کیجئے، وَآثِرْنَا، اور ہمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیجئے، دوسروں کو ہمارے اوپر فضیلت نہ دیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم کو راضی کر لیجئے۔ یہ کلمات آپ نے کہے، اور پھر آپ نے فرمایا اس وقت میرے اوپر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں 10، جو آدمی میری امت میں سے ان پہ عمل کر لے وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ 10 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، جو ان پہ عمل کر لے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ وہ جو 10 آیتیں تھیں وہ یہی آیتیں تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کے رکھ دیا۔ جس نے ان پہ عمل کر لیا اس نے پورے دین پہ عمل کر لیا، اور جس نے پورے دین پہ عمل کر لیا تو اس کا صلہ جنت الفردوس۔ ایک روایت میں آتا ہے یزید ابن بابنوس ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، اور صحابی وہ خوش نصیب جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، تو یہ تابعی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کی سیرت، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو ام المومنین نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، کہا ان آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق سیرت تھی اللہ کے نبی کی، آپ کی عملی زندگی میں یہ سب کچھ موجود تھا جو قرآن میں بتایا گیا۔ یعنی آپ نے ان آیتوں پر عمل کر کے امت کو دکھا دیا، زبان سے بھی بتایا اس کا مطلب یہ ہے، اور عمل سے بھی بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے۔ نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھو، پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو لوگوں کو قرآن پر اعتراض ہوتا ہے نا، قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، یا اس آیت میں تو بڑی سختی ہے، یہ تو غیر مذہب والوں میں فرق کرنے والی ہے، اس سے دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سب وہی ہیں جنہوں نے اسلام کو پورا نہیں دیکھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ پہلے قرآن کو پڑھو، پھر نبی کی زندگی کو دیکھو۔ نبی کی زندگی جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا جو قرآن میں ہم نے سمجھا تھا وہ غلط تھا، اس کا مطلب وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا،
کوئی دماغ میں اعتراض ہی نہیں پیدا ہوگا۔ جن لوگوں کو قرآن پر اعتراض ہونے لگتا ہے اس کی وجہ کیا؟ قرآن کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دماغ میں کمی ہے۔ قرآن میں کوئی نقص اور عیب نہیں، ان کی عقل میں ہے۔ قرآن مکمل ہے، ان کی معلومات ناقص ہے۔ چنانچہ ایک غیر مسلم پنڈت نے قرآن کو پڑھا اور اس نے چھانٹ چھانٹ کے وہ آیتیں نکالیں جن پر اسے اعتراض ہوا۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھ دی، اس کتاب کا نام تھا اسلام یا آتنک، یعنی اسلام کیا آتنک پھیلانے والا مذہب ہے۔ پھر اس نے کہا خود کہ میں نے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، سوانح حیات، زندگی، آپ کے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ میں نے پڑھا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد جو مجھے قرآن پر اعتراض ہوا تھا وہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے، مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا، اور میرے دل نے یہ کہا کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھے بغیر، دیکھے بغیر، سمجھے بغیر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کیا، بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، وہ کتاب نہیں بھیجی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہو ساتھ میں نبی کو نہ بھیجا ہو۔ اس لیے نبی سے امت سمجھے گی کتاب کا مطلب کیا ہے، خود سے نہیں سمجھ سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان میں جو اہم عبادت رمضان کی ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے نا؟ روزہ فرض ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن میں روزے کا ذکر ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا، کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن میں روزے کا لفظ نہیں ہے۔ کیا ہے قرآن میں؟ سیام، تمہارے اوپر سیام فرض ہے، جیسے کہ ان پر فرض تھے جو تم سے پہلے تھے۔ ہر نبی پر، ہر نبی کی امت پر روزہ فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ تو قرآن میں روزے کا لفظ نہیں، سیام کا لفظ آیا۔ اب سیام کے معنی آپ دیکھیں ڈکشنری میں، لغت کی کتاب میں، عربی لغت، تو سیام کے معنی کیا ملیں گے؟ روزہ نہیں ملے گا۔ سیام کے معنی رک جانا۔ سیام معنی، سیام و صوم کے معنی رک جانا۔ اللہ نے تمہارے اوپر رک جانا فرض کیا ہے۔ اب آپ بتائیے روزہ کیسے رکھیں گے؟ رک جانا، کاہے سے رک جانا؟ کھانے سے، پینے سے، دیکھنے سے، سننے سے، چلنے سے، پھرنے سے، کاہے سے رک جانا؟ یہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، خالی رک جانا فرض کیا ہے۔ روزہ رک جانے کا صرف نام نہیں ہے، نبی کی سیرت نے بتایا کہ یہاں پر صوم سے مراد کیا ہے؟ 3 چیزوں سے رکنا۔ کون کون؟ کھانا، پینا اور نفسانی خواہش۔ 1 گھنٹہ رک جانا، یہ بھی تو رک جانا ہے، کہا یہ روزہ نہیں۔ 12 گھنٹے رک جانا، یہ بھی روزہ نہیں۔ کب سے رک جانا؟ صبح سے۔ کون سی صبح؟ کہ صبح بھی 2 ہوتی، کہاں؟ دنیا والے صبح سمجھتے ہیں جب سورج نکلا، اور شریعت صبح کسے کہتی ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوا، تہجد کا وقت ختم ہوا، صبح شروع ہو گئی، تو اس وقت سے رک جانا۔
کب تک رکے رہنا؟ سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ پھر نبی نے فرمایا یہ بھی روزہ نہیں ہے، ابھی اس میں ایک چیز اور ایڈ کرو، وہ کیا ہے؟ نیت کے ساتھ رک جانا۔ کائے کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ۔ نیت فرض ہے۔ اگر روزے میں نیت نہیں کی آپ نے اور آپ رکے رہے صبح سے لے کر کے شام تک، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا آپ نے، یہ روزہ نہیں ہوا آپ کا، یہ فاقہ ہوا۔ نیت فرض ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کے بغیر عمل ہوتا ہی نہیں، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نیت کے بغیر۔ اور نیت کیا ہے بھائی؟ روزے کی نیت ہے؟ زور سے بولو سب سن لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ سنایا، کچھ سمجھ میں آیا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو یاد ہے؟ روزہ تو سبھی سے ہے، سبھی لوگ ہیں، مگر سب کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو نیت تو ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، پھر روزہ تو ہم لوگوں کو ہوا نہیں، ہو گیا روزہ۔ یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، نہ اس لفظ کو پڑھنا ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ دل سے ارادہ بھی کیا آپ نے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، کاہے کے لیے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیت ہے، دل میں ارادہ یہی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری بولو نہیں ہے۔ جو آدمی سحری کھاتا ہے تو روزہ رکھنے کی نیت اس کی ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ خود اللہ مولا ہے بھئی، اس وقت اٹھے کائے کے لیے؟ آپ سحری کیوں کھا رہے ہیں؟ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا پھر بھی کھا رہے ہیں؟ نیت ہے۔ تو روزے میں نیت ضروری ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ نماز میں بھی نیت ضروری ہے۔ نماز کی نیت کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی، واسطے کس کے واسطے؟ تو بولے اتنی دیر میں بولے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اور آگے اس امام کے، جب پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے۔ اللہ اکبر۔ اتنی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ مسجد آئے کیوں؟ ظہر کے وقت میں وضو کیوں کیا آپ نے؟ نماز پڑھنا تھی آپ کو۔ جب مسجد میں آپ آئے تو پھر آپ کا منہ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف منہ ہے یا پیٹھ ہے؟ منہ میرا طرف کعبہ شریف کی۔ امام کیا آپ آگے کھڑے ہیں پیچھے ہے؟ ارے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر کیا ضرورت کہنے کی پیچھے اس امام کی ہے؟ بچہ کیا ہے؟ سب کچھ تو ہو گیا، بس اللہ اکبر ہے۔ بھائی اتنا ذہن میں رہے، ظہر پڑھ لیں یا عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں یا عشاء پڑھ لیں، تو نیت ضروری ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں نیت کب ضروری ہے؟ زکوٰۃ میں نیت کب ضروری ہے پتہ ہے؟ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ جب آپ نے حساب کیا زکوٰۃ کا کہ ہمارا اتنا مال بنا، اس پر اتنی زکوٰۃ بنی، اور آپ نے حساب کر کے وہ زکوٰۃ کا پیسہ الگ رکھ دیا، یہ کون سا پیسہ ہے؟ زکوٰۃ کا۔ یہ نیت ہو گئی۔ اصل مال میں سے زکوٰۃ کا پیسہ جب آپ نے الگ کیا حساب کر کے تو نیت ہو گئی۔ اس وقت نیت ہونا چاہیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بس یہی نیت ہے۔ یا آپ نے جب کسی غریب آدمی کو دیا
تو اس وقت آپ کی نیت ہونا چاہیے یہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے۔ اگر آپ نے اس وقت تو ایسے ہی دے دیا 10,000 روپے کسی کو، اس نے کہا ہم بہت پریشان آدمی ہے، لڑکی کی شادی ہے، یہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، فیس کی ضرورت ہے مجھے، آپ نے کہا یہ مستحق آدمی، آپ نے پیسہ اسے دے دیا 10,000 روپے، لیکن آپ نے نیت نہیں کی، اور مدد کرنے کے لیے نیت دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی آپ نے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کی نیت ہونا چاہیے زکوٰۃ کے پیسے میں سے ہم دے رہے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں، یہ غریب آدمی ہے، مستحق ہے، اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے میں سے ہم دے رہے ہیں، نیت ہونا چاہیے۔ نیت نہیں ہوئی، آپ نے 20,000 دے دیے، 50,000 دے دیے، جب بھی زکوٰۃ آپ پر باقی رہے گی۔ نیت مال کو الگ کرتے وقت ہو یا مستحق کو دیتے وقت ہو۔ اگر کسی آدمی نے کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا مدد کے طور پر 10,000 20,000 اور نیت نہیں کی، بعد میں اسے خیال آیا زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے، زکوٰۃ تو مجھے دینا ہی ہے، لہذا میں زکوٰۃ کی نیت کر لے، تو اگر وہ پیسہ جو غریب کو دیا تھا وہ پیسہ اگر خرچ ہو گیا تو آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے جب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، اور اگر وہ پیسہ ابھی اس غریب کے ہاتھ میں ہے، خرچ نہیں کیا اس نے، اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی یہ میں نے جو پیسے دیے ہیں یہ زکوٰۃ کے دیے ہیں، تو زکوٰۃ میں وہ ایڈ ہو جائے گا، زکوٰۃ میں شامل ہو جائے گا، زکوٰۃ مان لی جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی؟ ایسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کسی آدمی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پیسہ باقی، آپ نے قرضہ دیا تھا اس کو، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ آدمی دے نہیں پا رہا ہے، نیت ہے اس کی، مگر ادھر آؤ، نیت ہے اس کی مگر دے نہیں پا رہا ہے، اور ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے، تو لاؤ اس کو زکوٰۃ میں جوڑ لیں اور اس سے پھر پیسہ نہیں مانگیں گے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کی آدمی نیت کر رہا ہے اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو، جب وہ نہیں دے پایا تو آپ نے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لی، جب آپ نے دیا تھا اس وقت اگر زکوٰۃ کی نیت کی ہوتی تو زکوٰۃ مان لی جاتی۔ یہ جب تک اس کے ہاتھ میں تھا، خرچ نہیں ہوا تھا، نیت کر لیتے، چاہے اس سے نہ کہتے، اسے کہتے ہم نے تمہیں قرض دیا مگر نیت کیا ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، واپس نہیں لیں گے، تو زکوٰۃ ہے۔ تو نیت ضروری ہے، نماز میں ضروری ہے، روزے میں ضروری ہے۔ اب روزے میں بھی نیت کا ایک ٹائم ہے، یہ سب قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، سب کیسے پتہ چلا؟ حدیث مبارک سے، نبی کی زندگی سے۔ اگر روزہ فرض ہے، جیسے آج کل رمضان کا روزہ، یا وہ روزہ کون سا نفلی روزہ ہے، ویسے رکھتا ہے آدمی کبھی کبھی، تو فرض روزے میں، نفلی روزے میں اگر رات میں نیت نہیں کی، سحری نہیں کھائی، رات میں نیت نہیں کی، صبح دل چاہا، سحری نہیں کھائی، سو گئے تھے، تو کیا ہوا؟ ہم روزے سے ہیں، نیت کر لی اس میں۔ یہ نفلی روزہ ہے، اس کی نیت کر لی، کب تک نیت کر سکتا ہے؟ آدھے دن تک اگر وہ نیت کر لے گا تو نیت کا اعتبار ہوگا۔ صبح سے نیت نہیں تھی، رات سے نیت نہیں تھی، کب نیت کر لی؟ آدھے دن سے۔ آدھا دن کب ہوا؟ نہیں ہوا ظہر میں۔ دن شریعت والا کون سا ہے؟ جب سحری کھانا بند ہوا تھا اس وقت سے کیلکولیٹ کریے اور پورا دن جوڑ ڈالیے، جتنے گھنٹے ہوئے اس کے آدھے کر لیجئے، تو آدھے دن میں اگر آپ نے نیت کر لی تھی تو روزہ ہوگا، اور اگر نہیں نیت کی، آدھے دن کے بعد کی ہے، تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ روزہ قضا کا ہے، رمضان کے روزے تھے پچھلے سال، 2-4 چھوٹ گئے، اب ہم روزے رکھ رہے ہیں قضا کے، تو قضا کا اگر روزہ ہے تو اس روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، اس کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ وضو ہے،
وضو میں اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، وضو ہو جائے گا۔ وضو ہو جانے کا مطلب یعنی اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ قرآن چھو سکتے ہیں، لیکن وضو کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اور وضو کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بغیر نیت کے معاف نہیں ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جب نیت کرتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ اور نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اس لیے ہم وضو کر رہے ہیں، دل کے یہ ارادہ ہے۔ تو غرض کہ قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ رکنا فرض ہے، مگر اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے کیا بتایا کہ رکنا 3 چیزوں سے، اور ٹائمنگ بتائی کب سے؟ صبح سے لے کر کے شام تک، رات تک، اور یہ بھی بتایا نیت کے ساتھ۔ تو قرآن سمجھنا ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نبی کی سیرت سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آدمی سے کیا کہا جس نے کہا حضور کی سیرت کیا ہے؟ کہا یہ آیتیں پڑھ لو اور نبی کی زندگی دیکھ لو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہی سیرت ہے، اور یہی وہ 10 آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اس پر عمل کر لے گا وہ سیدھا کہاں؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے نیکیوں کا یہ سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، نفلی کام کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے، ہر چیز کا ثواب بڑھا ہوا ہے، تو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہے، قرآن سننے کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہے، اور قرآن سمجھنے کا ثواب نہیں بڑھا ہے۔ درس قرآن کا ثواب رمضان کے علاوہ تو رمضان کے اندر بڑھا ہوا ہے، عمل کا بھی ثواب بڑھا ہوا ہے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ نے اس کو سمجھا تھا، لہذا ہر نیک عمل ان کا رمضان میں گھٹ جاتا تھا، ہو جاتا تھا۔ تراویح کتنی پڑھتے تھے وہ لوگ؟ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا، مدینے والے کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 36۔ اور مکے والے کتنی پڑھتے تھے؟ یعنی 20 سے تو کوئی کم پڑھتے نہیں تھے، بلکہ 20 سے زیادہ ہی پڑھتے تھے وہ، 36۔ 20 رکعت امام کے ساتھ، اور 4 رکعت جب آرام کرنے کے لیے بیچ میں رکتے ہیں تو 4 اپنی نفل پڑھ لیتے تھے، اس طرح 36۔ اور مکے والے کیا کرتے تھے؟ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کر لیتے تھے، کہے طواف ہو جاتے، 20 رکعتیں اور 4 طواف۔ لہذا صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، وہ دین کے سمجھ رکھنے والے تھے، یہی تھا۔ پوری امت کا بھی یہی طریقہ، بھائی رمضان میں زیادہ محنت کرو، رمضان میں زیادہ ثواب ہے، 1 کے 70 ہیں رمضان میں، سوائے غیر مقلدوں کے۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ رمضان میں کمی کر دینا چاہیے، ہیں 36 نہیں، 20 نہیں، وہ کتنی؟ 8۔ دیکھا آپ نے؟ اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھو تہجد جو ہے عام دنوں میں پڑھنا چاہیے، مگر رمضان میں جب تراویح تم نے پڑھ لی تو پھر تہجد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ جب آپ نے تراویح پڑھ لی تو پھر تہجد کی ضرورت نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اور حدیث میں کیا، اللہ کے نبی رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور اخیر عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی پورے رمضان میں نہیں کرتے تھے، مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عبادت کو اور رمضان میں گھٹا رہے ہیں، اور اوپر سے دعویٰ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، باقی دنیا میں کوئی حدیث پہ عمل نہیں کرتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، الزام ہے کہ صحابہ نے حدیث پہ عمل نہیں کیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ حدیثیں ملی تو انہی سے ہیں، وہ تو نبی سے سیکھا تھا۔ اور امام بخاری کے اوپر بھی الزام ہے، انہوں نے بھی حدیث پہ عمل نہیں کیا، اس لیے کہ امام بخاری بھی
20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور تہجد الگ سے پڑھتے تھے۔ اور بخاری ہی کی حدیث لوگوں کو سنا سنا کے کیا کہتے ہیں، تراویح 20 نہیں 8 رکعت ہے۔ یعنی امام بخاری نہیں سمجھے، یہ سمجھ گئے۔ امام بخاری سے زیادہ حدیث کے بڑے عالم، صحابہ سے زیادہ بڑے عالم۔ جب آدمی عالم نہ ہو اور اپنے آپ کو عالم سمجھ لے تو سمجھ لیجئے خیریت نہیں۔ آدمی بیمار ہو اور سمجھ لے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو خیریت پھر نہیں، یہی معاملہ ہے۔ ایسے آدمی جاہل ہو، شریعت نہ جانتا ہو، دین نہ جانتا ہو، حدیث نہ جانتا ہو، قرآن نہ جانتا ہو، مطلب نہ جانتا ہو، سمجھتا ہو ہم سب سے بڑے جانکار، تو پھر خیریت نہیں ہے، خود بھی برباد ہوگا اور لوگوں کو بھی برباد کرے گا۔ نیم حکیم خطرے جان، اور نیم ملا، یہ نیم ملا کیا ہوتا ہے؟ نیم تو پیڑ ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں آدھا کیسے؟ نیم کے معنی نیم درخت نہیں مراد ہے، نیم سے مراد آدھا۔ فارسی میں کہتے ہیں نیم گرم پانی، یعنی آدھا گرم پانی ہے۔ نیم روز، آدھا دن، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دوپہر۔ تو ایسے نیم ملا یعنی پورا عالم نہیں، آدھا ہے۔ ایسے پورا حکیم نہیں، آدھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ ایمان والے۔ کون فلاح پا گیا؟ ایمان والے۔ غیر ایمان والوں کو فلاح مل نہیں سکتی۔ فلاح کس کو ملے گی؟ بولو، صرف ایمان میں۔ فلاح کہتے کسے ہیں؟ کہ ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے۔ دنیا میں ہر مراد پوری نہیں ہوتی اور دنیا میں ہر تکلیف دور نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسری دنیا ہے جہاں ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ہر تکلیف دور ہوتی ہے۔ اس دنیا کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جنت۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کو وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ صرف جنت ایک ایسی جگہ جو چاہے مل جائے، اور ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ کیا ہے جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ اس کا مطلب پہلے غم تھا، ارے تھا نہیں تھا؟ دنیا کا ایک آدمی ایسا دکھا دیجئے جس کو کوئی غم نہ ہو، ملے گا کوئی؟ چھان ماری ہے دنیا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اس دنیا میں بغیر غم کے کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ اگر باشد مگر ابن آدم نہ باشد، اگر ہوگا بھی تو بیل بکری ہو سکتے ہیں، انسان بغیر غم کے نہیں ملے گا۔ چاہے دنیا کا بڑا آدمی ہو، چاہے دین کا بڑا آدمی ہو، انبیاء، اولیاء، اقطاب، ابدال۔ تو فلاح کسے ملے گی؟ جنت میں جانے کے بعد۔ اور جنت کسے ملے گی؟ جنت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان یا بغیر ایمان؟ ایمان۔ دنیا کے اندر بھی فلاح ملے گی۔ دنیا کے اندر کیسے ملے گی؟ مسلمان ایمان والے تو بہت پریشان ہیں۔ کل یہ نہ دیکھو، ریزلٹ دیکھو۔ کیا دیکھو؟
نتیجہ دیکھو، دنیا میں کشمکش رہے گی مگر کامیابی ہمیشہ ایمان والوں ہی کو ملے گی، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو کامیابی اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات، وہ علامات بیان فرمائی ہیں، اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہی وہ کامیابی ہے جس کی طرف مؤذن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کیسے ملے گی؟ سب سے پہلی شرط فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس میں 2 باتیں بتا دی گئی۔ کامیابی اسی ایمان والے کو ملے گی جو نمازی ہو، رہے نہیں، اگر نمازی نہیں ہے تو کامیابی کا تصور بیکار ہے۔ پھر کیا کہا؟ صرف نمازی نہیں ہونا چاہیے، کون؟ ایسے نمازی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن میں خشوع کا لفظ آیا ہے دل کے لیے، اور خشوع کا لفظ آیا آنکھوں کے لیے، اور خشوع کا لفظ آیا ہے آواز کے لیے۔ قرآن میں یہ سب آیا ہے، جیسے اور ایک جگہ ہے وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور تمام آوازیں رحمان کے آگے خاموش ہو جائیں گی۔ جب خاموشی ہوتی ہے تو سکون ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے؟ سکون۔ خشوع کا مطلب سکون۔ وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ہیں، خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے۔ تو خشوع اصل ہوتا ہے دل میں، کسی کی عظمت، کسی کی جلال کی وجہ سے ادب کرنے کا نام خشوع ہے۔ یعنی جب آدمی نماز پڑھے تو نماز میں اللہ کی عظمت کا اتنا خیال ہو کہ آنکھیں بھی ادھر ادھر نہ ہوں اور ہاتھ پیر بھی ادھر ادھر نہ ہوں اور دماغ بھی ادھر ادھر نہ ہو، اس کا نام ہے خشوع۔ خشوع کا مطلب ہے مکروہ کام نہ کرو نماز میں۔ کون سا کام نہ کرو؟ کون سا کام نہ کرو؟ ہاں، جبھی تو پوچھ رہے، جبھی جگا رہے ہیں آپ کو، جبھی جگا رہے ہیں، ہم جگاتے رہیں گے آپ کو۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ نماز میں اپنے کپڑے بار بار سمیٹنا کیا ہے؟ مکروہ۔ نماز میں بار بار کھجلانا یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ تو یہ جو مکروہ آدمی کام کر رہا ہے اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر خشوع ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آدمی نہ کپڑے سمیٹے گا، نہ ناک میں انگلی ڈالے گا، نہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ کھجلائے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور خشوع کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز میں بالکل رائٹ ٹائم ہے، مگر دل اور دماغ ہمارا یہ کہاں ہے؟ نماز میں رہتا ہے؟ جب تک نماز نہیں شروع کرتے ہیں دماغ میں ہوش رہتا ہے، اور نماز جہاں شروع کی وہ اتنی زبردست نماز یاد ہے ہم لوگوں کو کہ کوئی کہیں فرق نہیں پڑتا ہے، بس سوئچ آن کیا اور چل رہی نماز۔ سبحان ربی العظیم جہاں پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جہاں پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ، سورہ فاتحہ جہاں وہاں سورہ فاتحہ، سب ہو رہا ہے کام، اور دماغ اپنے گھوم رہا ہے ادھر ادھر سب کہیں، ارے ہے نہیں۔ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ خشوع کہتے ہیں کہ خود بغیر ارادے کے ساتھ اپنے دماغ کو ادھر ادھر نہ لے جانا۔ یہاں ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
ایسی نماز تو شاید ہی کسی کی ہو، دماغ کبھی ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہو۔ لیکن یہ نہیں کہ خیال بھی آ گیا نماز پڑھنے اور پھر بھی دماغ سوچے چلے جانے کچھ اور، یہ غلط ہے۔ صحابہ کی نماز کیسی ہوتی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک صاحب کو نماز پڑھ رہے ہیں اور داڑھی میں انگلی ڈال کے خلال کر رہے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں لوگ؟ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر اس آدمی کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا۔ اس کو خیال ہی نہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی اور قیامت کے قریب سب سے پہلے میری امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ پوری مسجد بھری ہوئی مگر خشوع نہیں، دل کسی کا نہیں اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، فکریں سب کی ہیں۔ اور جو لوگ 5 پارے پڑھتے ہیں تراویح میں، ان کا نماز میں بہت دل لگتا ہے، ان کی نماز میں خشوع بہت ہوتا ہے نا؟ انہیں تھکن سے ہو گئے چور چور اگر پڑھ رہے ہیں نماز تو، اور امام صاحب کب رکوع کریں گے، رکعت بڑی لمبی ہو گئی ہے، یہ خشوع ہے؟ یہ خشوع ہے؟ خشوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ گزر گیا ہے نا، اور جتنے لوگ تھے یہ 5 پارے والے، ان سب نے مسجدیں چھوڑ دی نہیں چھوڑ دی۔ اس کے بعد جو 3 پارے والے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دی پہلے ہی عشرے میں۔ پہلے عشرے کے رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ آدمی اتنا نیک ہے، گناہ ان سے کیے نہیں، جیسے ہی رمضان شروع ہوا اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسنے لگی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یہ اس سے مراد وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے اور کچھ برے کام کیے، مگر جب انہوں نے 20 دن تک روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اللہ کہتا جاؤ ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ 20 دن ہو ہی نہیں پاتے پہلے ہی مسجدیں چھوڑ دیں۔ اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تیسرا طبقہ وہ جو بہت گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 3 عشرے پورے کرو گے تم تو تمہیں جہنم سے ہم آزاد کر دیں گے۔ تیسرے کی نوبت ہی نہیں آتی، تیسرے عشرے میں تو مسجدیں ویران ہو جاتی۔ کیا سمجھ ہے ہم لوگوں کی؟ کیسی رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں ہم۔ اللہ دینا چاہتا اور ہم دور ہو رہے ہیں اس سے۔ تو ایسے لوگ رحم کے لائق ہوتے، سزا کے لائق ہوتے، سزا کے لائق۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور امت کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدے صحیح ہوں، اس کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہو۔ صرف نماز نہیں، نماز کے اندر خشوع۔ دوسری شرط، دوسری صفت کامیاب ہونے والوں کی، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ ایسے لوگ ہیں جو فضول کاموں سے، فضول باتوں سے کنارے رہتے ہیں۔ لغو کام، نہ فضول کام کرتے ہیں نہ بیکار بات کہتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں عربی میں؟ لغو کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں کوئی دین کا فائدہ نہ ہو، جس میں دین کا فائدہ نہ ہو۔ اگر دین کے فائدے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا نقصان بھی ہو، وہ کام گناہ کا ہو، وہ تو اعلیٰ درجے کا لغو کام۔ مطلب ایمان والے کامیاب وہ ہیں جو حرام و ناجائز کام تو نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا بھی کام نہیں کرتے ہیں
جو ناجائز حرام تو نہیں ہے لیکن اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس پیمانے پہ ہم لوگ اپنے آپ کو ناپ کے دیکھیں تو ہم لوگوں میں سے کتنے نکلیں گے؟ بولو، ارے کتنے نکلیں گے؟ کتنے ایسے ہیں جن سے کوئی بیکار کام ہی نہیں کرتے، بیکار بات ہی نہیں کرتے؟ ہم لوگوں کی 50 باتیں ہوتی ہیں، 50 میں سے کیا ہے؟ بولو 10 12 20 25 باتیں تو بیکار کی ہوتی ہیں۔ جیسے بیکار کی بات کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہہ دیا امین آباد جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس سے کیا، آپ نے پوچھنے سے آپ کو کوئی دینی فائدہ ہوا؟ اس نے کہہ دیا ہم امین آباد جا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ ہے ایسی باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ نہ کوئی مقصد نہ کچھ، خام خواہ بولے جا رہے۔ کہتے ہیں ہم نے بحث پھنسا لی، اور اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، ہم بحث پھنسا لی، اور بحث پھنسانے میں طے کر لیا مانیں گے نہیں، لہذا ہاریں گے بھی نہیں۔ ہے یہ بحث پھنسانا اچھی چیز نہیں ہے، یہ کامیابی کی علامتوں میں سے نہیں ہے۔ بیکار کام بھی ہیں اور بیکار باتیں بھی ہیں۔ زمین پہ جو ہے لکیر بنا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، نہ کچھ لکھ رہے ہو ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہو، خالی انگلی چل رہی، بس یہ کام ہے بیکار کا۔ مومن آدمی بیکار کام نہیں کرتا۔ ارے سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یا کاروبار کی بات کرو، ضرورت کی بات کرو۔ آج کل تو روزے سے بھی ہیں اور فون کے اوپر بات بھی ہو رہی، اور بات کس سے ہو رہی؟ کس سے بات ہو رہی؟ جس سے بات کرنا جائز ہی نہیں۔ ہر لڑکا غیر محرم لڑکی سے بات کر رہا ہے، لڑکیاں غیر محرم لڑکوں سے بات کر رہی ہیں، اور روزہ بھی ہے، پوری پوری رات گزر رہی۔ اور جو لڑکا کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بیکار آدمی ہے، یہ بیکار نکما ہے۔ اور جس لڑکی کا کوئی نامحرم دوست نہ ہو وہ لڑکی احمق سمجھی جاتی، بے وقوف سمجھی جاتی۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو فضول کام ہے، اور فضول کام ایسا جس میں گناہ نہ ہو اس سے بھی ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ یہ تو اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، یہ تو زنا ہے، زنا، زبان کا زنا ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں اور فون پہ بات سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کان کا بھی زنا ہے۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خالی کھانے پینے سے بچ گئے، اس کے بعد آنکھیں بھی زنا کر رہی ہیں، کان بھی زنا کر رہے ہیں، اور اب جو موبائل چلے ہیں ان میں کیا ہے؟ تینوں زنا موجود نہیں۔ باتیں بھی سن رہے ہیں، کان کا گناہ، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں تو آنکھوں کا گناہ، اور زبان سے بات کر رہے ہیں، زبان کا گناہ، اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کو مزہ نہیں اب کی لگ رہا ہے رمضان میں، اب کی رمضان میں کوئی رونق نہیں دکھ رہی، عجیب لگ رہے ہیں رمضان۔ تو بتائیے ہمیں آپ عجیب لگ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال کیسے آ رہا ہے؟ آپ بتائیے۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب یہ سارے کام تو شیطان کا اثر ہے نا، غلط کام جتنے ہیں یہ سب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب جکڑ دیا جاتا ہے تو مسجدیں ویران کیوں ہو گئیں؟ یہ تراویح کیوں چھوڑ دی لوگوں نے؟ یہ لوگوں نے روزے کیوں چھوڑ رکھے ہیں؟ یہ زنا کیسے ہو رہا ہے؟ حدیث تو بالکل صحیح۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے تفریح میں یہ بات کہی، مرزا غالب کی طرف منسوب ہے،
کہ ان سے کہا کسی نے، ارے حدیث میں تو آتا ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، اور یہاں یہ تاش کے پتے چل رہے ہیں اور آپ پی رہے ہیں، بتائیے شراب پی رہے ہیں ہم؟ تو کہنے حدیث تو ٹھیک ہے، مگر وہ کمرہ جہاں شیطان بند کیے جاتے ہیں یہی ہے، یہی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا، حدیث میں لکھا ہے مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے تو کیا ہے، وہی کافی ہے، بس دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ ڈھال پہ کھڑے ہوئے، ڈھلان پہ کھڑے ہوئے، کسی نے دھکا دیا وہ لڑکتے چلے جائیں گے خود ہی، چھوٹے موٹے کافی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے 11 مہینے تک اپنی صحبت میں رکھ کے اتنا پکا کر دیا، اس نے کہا 1 مہینے ہم چھٹی پہ جانا ہے، کوئی بات نہیں، تم ہمارے کامل شاگرد بن چکے ہو، لہذا میرا کام کرتے ہی رہو گے۔ اور ایک مطلب اور ہے، وہ کیا ہے، شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان اور ایک جن۔ جو جنوں میں سے شیطان تھے وہ بند کیے گئے، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ تو پہلے بھی تھے شیطان، اور بھی شیطان ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں نہیں پڑھنا، وہاں پڑھو چل کر کے، وہاں بڑا مزہ آئے گا، وہاں میلہ بھی لگا ہوا ہے، وہاں کلیجی بک رہی ہے، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو صلاح دے رہا ہے، اور وہ دوست سمجھ رہے دوست نہیں، یہ شیطان ہے۔ من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے ہو یا شیطانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ تو رمضان کے مہینے میں بتائیے اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو رہی، اور ہم نے کیا کیا، یہ پہلے عشرے کی ہم نے قدر نہیں کی، درگت بنائی ہے، انعام کے مستحق نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے اگر مانگ لیتے خالی، اے اللہ رمضان تو نے عطا فرمایا ہے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ تو روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مانگتے بھی تو نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو فضول باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، نہ بیکار بات کرتے ہیں نہ بیکار بات کہتے ہیں۔ ایک مطلب یہ، ایک مطلب اور ہے، وہ کیا ہے، کوئی آدمی اگر بیکار بات میں لگانا چاہتا ہے، کوئی چھیڑتا ہے ان کو، تو چھیڑنے سے چھیڑتے نہیں ہیں، اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ گالی اگر دیتا ہے تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی، اور حدیث میں یہی بتایا گیا، اگر رمضان میں کوئی آدمی روزے سے ہو اور کوئی چھیڑخانی کرے تو اس سے کیا کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، جواب تو دے سکتا ہوں مگر میں روزے سے ہوں۔ یہاں تو رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی، بچے بھی لڑ رہے ہیں، پھر ان کے ماں باپ بھی لڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت آئے تو کیسے آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت یہ بتائی ہے، وہ لوگ فضول باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہم لوگ مریض، اور جو آدمی نزلے کا مریض ہو، اگر آپ اس کو شمامہ سنگھائیں اور گلاب سنگھائیں، پوس سنگھائیں، تو خوشبو معلوم ہوگی؟ معلوم نہیں ہوگی، وہ تو عادی ہے، نزلے کا مریض۔ ہم لوگ سب نزلے کے مریض ہیں، ہماری بات فضول ہے یا صحیح ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، کتنی باتیں ہم نے فضول بولی ہیں پتہ نہیں۔ یہ تو کسی صاحب کمال کو دکھانا چاہیے، وہ بتا دے گا، ڈاکٹر۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید، اور وہ دلی کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے،
ان سے اصلاح کرانے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تو بخارا جو ہے، جہاں امام بخاری جہاں کے ہیں، وہاں کے 2 آدمی آئے اور وہ حضرت کو پہچانتے تھے نہیں کہ حضرت یہی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ وضو کرنے لگے حوض پہ بیٹھ کے۔ ایک بولا کہ ہماری مسجد میں بخارا میں جو حوض ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ دوسرا بولا نہیں، یہ والا حوض زیادہ بڑا ہے۔ اب وہ کہے وہ بڑا ہے، یہ کہے یہ بڑا، اور جن سے اصلاح کرانے آئے حکیم صاحب بزرگ، وہ بیٹھے ہیں وہیں پہ سن رہے ہیں، مگر یہ لوگ ان کو جانتے نہیں۔ اب سنتے رہے ان کی باتیں۔ نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ فلاں بزرگ کہاں ہیں؟ کہنے فلاں جگہ ہیں۔ ان سے ملنے گئے، کہنے کیسے آنا ہوا؟ کہ بخارا سے آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ کہنے پہلے یہ بتاؤ، یہ جھگڑا طے ہو گیا کہ بخارا کی مسجد کا حوض بڑا ہے یا دلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے؟ یہ طے ہو گیا۔ اب ان کے کان کھڑے ہو، یہ طے کر لیا آپ لوگوں نے۔ پھر کہا کیا آپ نے اسے ناپا تھا؟ کیا آپ نے اسے ناپا ہے؟ کہنے اس سے پتہ چلا تمہارے اندر 2 بیماریاں ہیں۔ ایک تو فضول بات کرنے کی، اچھا اگر یہ بڑا ہوا تو کیا فرق پڑے گا، اور وہ بڑا ہوا تو کیا فرق پڑے گا۔ ایک بات تو فضول بات کرتے ہیں آپ لوگ، دوسری بات بغیر تحقیق کے بات کہتے ہیں آپ، یعنی کوئی دلیل نہیں، پروف نہیں، یوں ہی اڑا رہے ہیں آپ۔ اگر ناپ کے کہا ہوتا تو سچائی تھی۔ یہ بھی انہوں نے بھی نہیں ناپا، آپ نے بھی نہیں ناپا، تو یہ مرض ہے۔ انہوں نے مرض بتا دیا۔ اب یہ مرض جو ہے آج کل مسلمانوں میں کتنا ہے بتائیے؟ ہم سب میں ہے۔ جہاں کوئی حدیث آئی ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر، ہم نے کھٹ سے اسے آگے بھیج دیا، ہے نہیں، اور سمجھتے ثواب کا کام۔ آپ کو پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، یہ غلط تو نہیں ہے۔ اگر غلط ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم بھیجنے سے گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث آج کل چل رہی ہے، کیا کہ آدمی جب روزے سے ہو، سحری کھا رہا ہو، اور سحری کھانے میں اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے کھانے کا، اتنی دیر میں اذان کی آواز آ جائے، تو حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیالہ نہ رکھے، اذان کی پرواہ نہ کرے، کھاتا رہے۔ اب آج کل یہ حدیث جو ہے واٹس ایپ کے اوپر گردش کر رہی ہے، اور ہے یہ حدیث، واقعی یہ حدیث ہے، مگر حدیث کا مطلب نہیں معلوم، اس سے لوگ بجائے اصلاح ہونے کی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، غلطی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حدیث تو ہے مگر پوری حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے وہ 2 تھے، حضور کی مسجد کے مؤذن 2 تھے۔ کون کون؟ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی۔ تو بلال بھی اذان کہتے تھے اور عبداللہ ابن مکتوم بھی کہتے تھے۔ فجر کی اذان جب تہجد کا وقت ہوتا اور سحری کا ٹائم ہوتا تو اس وقت جو اذان کہتے تھے وہ حضرت بلال کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ہو گیا، سحری کھاؤ، تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس وقت سحری کھا رہا ہو پہلے ہی سے اور بلال اذان کہنے لگے تو دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، لاؤ اب سحری کھانا بند کر دے۔
اس لیے کہ بلال کی جو اذان ہوتی تھی وہ فجر کی اذان نہیں تھی، وہ کاہے کی تھی؟ سحری و تہجد کی اذان تھی۔ اور جب سحری کا ختم ہوتا ٹائم اور فجر کی جو اذان ہوتی، وہ کہتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، اور نابینا صحابی تھے، ان کو بتایا جاتا تھا اب ٹائم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تب وہ اذان کہتے تھے۔ اب حدیث میں تو صرف اتنا ہی آیا، پہلی والی حدیث آئی کہ پیالہ ہاتھ میں ہو اور وہ اذان سن لے تو کیا کرے؟ وہ کھانا پینا نہ چھوڑے، کھاتا پیتا رہے۔ لوگ اسی پہ عمل شروع کر دی، روزہ ہی نہیں ہوگا کسی کا۔ اس لیے کہ یہاں تو ایک ہی اذان ہوتی ہے، اور یہ جو اذان ہمارے وہاں ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ اگر سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تو فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، اگر فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو اذان کہی جائے گی، اذان ہوگی ہی نہیں۔ یہ اذان ہوتی ہی ہے وقت کے ختم ہونے کے بعد، لہذا اس اذان کو سننے کے بعد اگر کوئی کھائے گا اور پیے گا، اس کے روزہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہیں گے دیکھو ہم تو حدیث سنا رہے ہیں اور یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں حدیث کے خلاف بول رہے ہیں، حدیث میں کھاتے پیتے رہو اور یہ منع کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے مسجد میں آیا اور اس نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پورب کی طرف منہ کر کے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اسے منع کیا ایسے نہیں پڑھو نماز، کہنا دیکھیں یہ نماز سے منع کر رہے ہیں، دیکھیں یہ نماز سے منع کر رہے ہیں، یہ نماز سے منع کر رہے ہیں، طریقہ تمہارا غلط تھا، اس سے روک رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب وہ آگے حدیث انہوں نے آگے بھیج دیا، ایسی ایک نہیں نہ معلوم کتنی باتیں ہیں۔ تو حدیث ہے بھی، صحیح مطلب نہیں سمجھے، اور بعض تو بالکل گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اگر بھیجو گے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گڑھے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ جس بارے میں معلومات نہ ہو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے آدمی سب سمجھتا ہے، جب آدمی گاڑی چلاتا ہے، ٹیکسی میں بیٹھا ہوتا ہے، تو ڈرائیور جب ڈرائیونگ کر رہا ہے تو کوئی آدمی اسے لقمہ دیتا ہے، اسٹیئرنگ ایسے نہیں ایسے گھماؤ، بریک لگاؤ، کہتا کوئی بھائی تمہیں معلوم ہو، اگر بولے گا تو کہ اتریے یہاں سے۔ اور کوئی ہوائی جہاز اگر چلا رہا ہو وہاں آپ بتائیں، وہاں تو کیبن ہی الگ ہوتا ہے، کس کا؟ پائلٹ کا۔ کوئی ہو سکتا ہے سیڑھیوں پاگل آ جائے یہاں دماغ خراب کرنے لگے۔ تو دنیا کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا، چپ چاپ۔ ڈاکٹر کے وہاں بھی یہ دوا دیجئے لال والی، یہ پیلی والی کیوں دے دی؟ پھر یہاں آئے کائے کے لیے؟ چلو نکلو یہاں سے۔ مگر دین کے معاملے میں ہر آدمی معلومات ہو یا نہ ہو، ہر آدمی دخل دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی نشانی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، رمضان کے ان بابرکت لمحات کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں میں خشوع پیدا فرما دے۔ اے اللہ فضول کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، ان سب سے ہم سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، اعزاء اقربا کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔
آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔